محترم بہنوں السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے چینل سعیدہ وائس پر۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ کہانی سن کر آپ کا دل دہل جائے گا۔ عبرت ناک انجام ہوا ایک لڑکی کا۔ موبائل پر بننے والے عاشقوں، موبائل پر باتیں کرنے والے عاشقوں کی یہ کہانی ہے، آپ سب کو سننی ہے، سبق آموز قصہ ہے۔ یہ ناقابل فراموش واقعہ سننے کے لیے چلے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ پہلے پر چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں، اپڈیٹس ملتے رہیں جو کہانیاں اپلوڈ کی جاتی ہیں چینل پر۔ یہ اسی لڑکی کی بہن ہے نا چھوٹی، جو اپنے موبائل پر بننے والے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اور سنا ہے بہن زیورات بھی لے گئی تھی سارے۔ ہائے والدین کا تو کیا حال ہوا ہوگا۔ انجام تو اس لڑکی کا ایسا ہوا ہے کہ سن کر میں تو کانوں کو ہاتھ لگا لیتی ہوں۔ اچھا ایسا کیا ہوا؟ اخبار میں خود پڑھ لو، بدنامی ہو چکی ہے ان کے گھر کی۔ وہ الفاظ تھے یا تیر تھے جو میرے دل پر لگ رہے تھے، میرے کانوں میں زہر گھول رہے تھے۔ میں جلدی سے اپنے گھر واپس آ گئی، دروازہ بند کر لیا۔ باجی آپ نے یہ کیا کیا؟ باجی آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ کچھ تو ہمارا خیال کر لیتی۔ آج دنیا ہمیں تانے دیتی ہے، پر قصور آپ کا نہیں ہے۔ آپ تو ناسمجھ تھیں، پر سمجھدار لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کر دیا۔ میری بہن کا نام سمینہ تھا اور میں ہوں ان کی چھوٹی بہن صبا۔ ہاں میں صبا ہوں۔ مجھے یاد آ گئی اپنی بہن کی آج۔ مجھے ایک بات آج تک سمجھ نہیں آتی ہے لوگوں کی کہ ایک عورت کو، ایک لڑکی کو کیوں قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ برا بھلا تو اس لڑکے کو بھی کہا جا سکتا ہے جو کہ میری بہن کی زندگی برباد کر چکا ہے، پر نہیں، اس کے لیے آج تک میں نے لوگوں کے زبانوں سے کوئی بات نہیں سنی۔ صرف اور صرف میری بہن کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ موبائل فون کو بدنامی بنا دیا گیا ہے، جبکہ میں کہتی ہوں بدنامی اس وقت کے حالات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ اس وقت کا دور تھا جب موبائل نیا نیا آیا تھا، یعنی سیل فون اس وقت انٹروڈیوس ہوا تھا، اور موبائل گھر میں موجود ہے تو کالز بھی آتی ہیں۔ پورے گھر میں ایک ہی موبائل تھا جو سب مل کر استعمال کرتے تھے۔ ایک دن میں نے باجی کو مسکراتے ہوئے کسی سے باتیں کرتے ہوئے سنا۔ میں تو ان سے 2 سال ہی چھوٹی تھی اور وہ میری دوستوں کی طرح ہی تھی، پر امی سے ان کی نہیں بنتی تھی۔ چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر بھی امی کی ایسی ڈانٹ ان کو پڑتی تھی کہ وہ پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ بھائیوں سے بھی امی ان کی شکایت کر دیتی تھی کہ تمہاری یہ بڑی بہن ایک دن میرا منہ کالا کروا دے گی، جبکہ ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں، پر ماں کے ہی الفاظ ایک دن ان کے آگے آ گئے۔ امی دوستی تو ان سے کرتی نہیں تھی، ہر وقت برا بھلا کہہ کر میری بہن کو مزید باغی بناتی تھی، اور ایک دن ان کے اسی رویے نے میری بہن کو اس گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اب موبائل پر وہ باتیں کر رہی تھی، اس اجنبی شخص سے میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے پھر رات میں پوچھا، باجی کس سے آپ بات کر رہی ہیں؟ بولی کوئی نہیں، رانگ نمبر تھا۔ تو پھر اتنا مسکرا کیوں رہی تھی؟ بس اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ آواز سن کر میرے دل میں ایک گھنٹی سی بجی۔ اچھا کس طرح بات کر رہا تھا، بہت میٹھا لہجہ، ایسا سحر انگیز انداز کہ میں تو اس کے اس انداز بیاں پر فدا ہی ہو گئی۔ باجی آپ کو پتہ ہے نا امی کا، آپ کو کوٹ ڈالیں گی، وہ پیٹ ڈالیں گی وہ آپ کو، اگر ان کو پتہ چلا تو۔ امی کو کون بتا رہا ہے؟ اور تم امی کو بالکل مت بتانا، سمجھ میں آئی بات؟ دن کے وقت تو فون نہیں آتا تھا کیونکہ گھر میں سب موجود ہوتے تھے۔ رات میں جب سو جاتے تھے تو میں اپنی بہن کو گھنٹوں پوری رات کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھتی، نہ جانے وہ چپکے چپکے کیا باتیں کر رہی ہوتی، بس مسکرایا کرتی تھی۔ اس کا نام جواد ہے، پیار سے جمی کہتے ہیں۔ اوہو جمی صاحب سے بات ہوتی ہے؟ ارے ہاں نا، وہ کوئی ایسا کوئی معمولی لڑکا توڑی ہے، بہت امیر ہے وہ، اور اس شہر کا نہیں ہے، اسلام آباد میں رہتا ہے۔ اچھا تو پھر کیسے آپ کی اس سے بات چیت ہوئی؟ وہی رانگ نمبر آیا تھا جب میں نے لیکن فون اٹھایا تو اس کی آواز، جیسا کہ میں نے تم کو بتایا تھا، کھوتی چلی گئی اس کی آواز میں، اور پھر محبت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب تو یہ عالم ہے کہ ایک دن بھی اس سے بات کیے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں۔ اچھا ایسا جادو چلایا جمی صاحب نے؟ ہاں لیکن آپ جانتی ہیں کون ہے وہ، کہاں رہتا ہے؟
کس شہر میں رہتا ہے یہ تو مجھے پتا ہے، بس تفصیل زیادہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ جمی تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہاں نہیں آنا، بس تمہارے پاس میں کیسے آ سکتی ہوں ابھی؟ تم کو پتا ہے نا میرے گھر کے حالات کا۔ نہیں بھائی، میری امی مجھے مار ڈالیں گی، باتیں کرتی ہوں چپ کر ان سے۔ ہاں ہاں، تو تم یہاں آؤ گے، میرے بھائی تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو کیا ہوا؟ ابھی فون سے ہی کام چلاؤ نا بھائی، فون پر باتیں کرتے ہیں، کیوں اس سے دل نہیں بھرتا؟ او ہو، ملنا چاہتے ہو مجھ سے؟ ہاں ہاں، ملنا تو میں بھی تم سے چاہتی ہوں، پر کہاں ملیں؟ تمہیں دوسرے شہر سے یہاں آنا پڑے گا اور میں اتنی آسانی سے گھر سے نہیں نکل سکتی ہوں۔ ارے ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ مان جاؤ نا۔ پر ایک بات بتا دوں، دن میں باجی بات نہیں کرتی تھی اس سے، یہ اس نے چالاکی کی ہوئی تھی، رات میں کرتی تھی۔ ایک تو وہ لڑکیاں ہوتی ہیں جو سب کے سامنے موبائل استعمال کرتی ہیں، وہ سب کے سامنے ہوتی ہیں، پر میری بہن نے ایک دھوکہ دے دیا تھا پورے گھر والوں کو کہ رات میں چھپ کر اس عاشق سے بات کرتی تھی۔ میں تو ان سے چھوٹی تھی، میں ان کو سمجھا نہیں سکتی تھی، پر میرے دل میں ایک کھٹکا ہوتا تھا کہ کہیں بہت برا نہ ہو جائے میری بہن کے ساتھ۔ یوں پورا سال میں نے ان کو اس اجنبی لڑکے سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا، گھر والوں کو خبر تک نہ ہوئی، لیکن کب تک وہ ایسا کرتی؟ ایک دن ان کی چوری پکڑی گئی۔ آدھی رات کے وقت وہ روز کے معمول کی طرح لگی ہوئی تھی ان سے باتیں کرنے۔ امی پانی پینے کے لیے اٹھی، امی کو آواز آ گئی باتیں کرنے کی۔ کیا باتیں کر رہی ہیں یہ تو امی نے نہیں سنا، پر کون باتیں کر رہا ہے یہ انہوں نے ضرور دیکھ لیا۔ کیا کر رہی ہو تم اس وقت موبائل پر؟ ٹائم دیکھ رہی ہو تم؟ اور کس کے ساتھ لگی ہوئی ہو؟ امی کوئی نہیں، بس رونگ نمبر کے ساتھ، ایسے ہنسی مذاق کے ساتھ باتیں؟ نہیں امی، بس ایسی ہی۔ دیکھو بی بی، تمہارے یہ جو تیور ہے نا، یہ بالکل پسند نہیں ہے مجھے، اور چھپ کر کوئی ایسی حرکت ہرگز مت کرنا، ورنہ جانتی ہو نا اپنے بھائیوں کو۔ ہاں بس یہ ذہن میں رکھنا، اور بند کرو یہ موبائل۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ رات میں گھنٹوں کسی سے باتیں کرتے رہو۔ امی کو پتہ چل چکا تھا سمینہ باجی یہ نہیں چاہتی تھی کہ امی کو اس لڑکے کے بارے میں پتہ چلے، تو اب اور زیادہ وہ محتاط ہو گئی تھی۔ جمی ایک بات سنو، میری امی نے مجھے کسی سے باتیں کرتے ہوئے، یعنی تم سے باتیں کرتے ہوئے سن لیا ہے رات کے وقت۔ اب ایسے وقت میں فون کرنا جب بالکل سب گہری نیند سو جائے۔ یہ میری ماں ہے نا، یہ میری جان لے لیں گی۔ کیوں ڈرتی رہتی ہو تم ہر وقت؟ کیوں ڈرتی ہو اپنی امی سے اتنا؟ تم نہیں جانتے ہو کتنی سخت ہے، تو پھر مجھ سے بات کیوں کرتی ہو؟ کیونکہ تم سے محبت کرتی ہو۔ اچھا، تم محبت کرتی ہو اور ڈرتی بھی ہو؟ محبت کرنے والے ڈرتے نہیں ہیں۔ تم بس ایسی باتیں کر کے میرے دل کو پگھلاتے ہو۔ تم بس چاہتے ہو میں گھر سے بھاگ جاؤں۔ ہاں بھاگ جاؤ بالکل میرے ساتھ، کیونکہ مجھے یہ اب دوری برداشت نہیں ہے۔ تھوڑا صبر کرنا پڑے گا جمی تمہیں، کیونکہ حالات دیکھ کر، موقع دیکھ کر مجھے یہ قدم اٹھانا ہے۔ فی الحال تو وہی کہتی ہوں کہ موبائل پر ہی کام چلاؤ، موبائل پر باتیں کیا کرو۔ کیوں؟ اس سے دل بھر نہیں سکتا ہے تمہارا؟ ارے پھر وہی ضد شروع ہو گئی تمہاری جمی۔ پورے سال تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ صبر کرو، لیکن نہیں، تم سنتے نہیں ہو۔ کیا اس چھوٹی سی بات پر تم مجھ سے رشتہ ختم کر دو گے؟ اگر میں ابھی تم سے مل نہیں سکتی ہوں تو مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ یہ کیسی دھمکی دے رہے ہو تم مجھے؟ تم جانتے ہو نا کتنی محبت کرتی ہوں میں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں۔ تو میری مجبوری کو سمجھو جمی، سمجھو۔ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ ٹھیک ہے، نہیں کرتی بات۔ پھر میں فون رکھ دیا باجی نے۔ 2-3 دن تک میں نے اپنی بہن کو اس لڑکے سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ناراضگی چل رہی تھی دونوں کے درمیان، وہ ضد کر رہا ہوگا اور یہ ابھی مل نہیں سکتی تھی۔ فون پر باتیں کرتے کرتے کیسے وہ دیوانی بن گئی اس لڑکے کی، یہ تو اس کو خود نہیں پتا تھا۔ اب رہ بھی نہیں سکتی تھی، آنسو بہاتی تھی، روز میں اس کے آنسوؤں کو دیکھتی تھی۔ 3 دن بعد اس لڑکے کی کال پھر سے آئی، آدھی رات کے بعد۔ معافی مانگ رہا ہوگا شاید، کیونکہ باجی روتی چلی جا رہی تھی۔ 3 دن تم نے مجھے تڑپایا ہے، موبائل پر تم سے بات نہیں کی ہے میں نے 3 دن۔ تم سمجھ سکتے ہو یہ 3 دن مجھ پر پہاڑ کی طرح گزرے ہیں۔ پورے سال تم سے ایسا رشتہ قائم ہو گیا ہے کہ اب اس رشتے کو میں توڑ نہیں سکتی۔ میں تمہارے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ۔ پوری رات وہ ایسی ہی باتیں کرتی رہی، مسکراتی رہی، ہنستی رہی،
اور میں ان کی خوشی دیکھ رہی تھی، وہ کتنا خوش ہے اس لڑکے کے ساتھ۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ لڑکا اتنا بھیانک ہوگا۔ دوسرے دن خالہ امی ہمارے گھر آئیں، محترم بہنوں، اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر۔ امی تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ باجی کو جب یہ خوشخبری امی نے سنائی تو باجی نے کہا، امی میں شادی نہیں کروں گی اس سے۔ کیوں نہیں کرو گی؟ بس میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیسے نہیں کرنا چاہتی ہو؟ میں نے رشتہ طے کر دیا ہے، بات پکی ہو چکی ہے، تمہاری خالہ کو میں جواب دے چکی ہوں، تم سے میں رضامندی نہیں مانگ رہی ہوں، صرف تمہیں دلہن بننا ہے میرے بھانجے کی۔ امی زبردستی کر رہی ہیں۔ کوئی زبردستی نہیں کر رہی ہوں، تمہارا اچھا بھلا سب سمجھتی ہوں میں، ماں ہوں تمہاری، ماں ہیں آپ، ماں ایسی ہوتی ہیں۔ پوری زندگی آپ نے میرے ساتھ کیا رویہ رکھا ہے، آپ کبھی میری دوست نہیں بن سکی ہیں، ہمیشہ ڈانٹتی رہی ہیں۔ چلے ڈانٹتی تو ہیں مائیں، لیکن آپ تو ایسا لگتا ہے میری دشمن ہے۔ دشمن کہتی ہے ماں کو؟ بے شرم! ایک زوردار تھپڑ مارا ماں نے، وہ روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ اور پھر اس رات جو فیصلہ کیا باجی نے، اس فیصلے نے پورے گھر کو تباہ کر دیا۔ رات میں وہ جمی سے کہہ رہی تھی، جمی اب ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہے، تم صحیح کہتے تھے، مجھے اب تم سے ملنا پڑے گا، لیکن ملنے کی شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے شادی کرو گے۔ ہاں بابا، نکلوں گی، کب آنا ہے؟ رات میں، آدھی رات کو میں نکل سکتی ہوں، کیونکہ میرے بھائی پھر ہوتے ہیں سر پر کھڑے رہیں گے ورنہ۔ اچھا، کیا زیورات بھی؟ کیوں، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ گھر چھوڑ رہے ہو میرے لیے؟ کیوں تمہارے ماں باپ بھی راضی نہیں ہوئے؟ اف، یہ ماں باپ کیوں نہیں سمجھتے ہیں بات۔ چلو ٹھیک ہے، ہاں میں سب لے آؤں گی، بس مجھے جگہ بتا دو، بس اسٹینڈ۔ اچھا ٹھیک ہے، بس یہ خبر کسی تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہاں امی باجی کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی ان سے پوچھے بغیر۔ کزن تو ہمارے اچھے تھے، پر باجی کو محبت تو جمی سے تھی۔ یہاں باجی اپنے بھاگنے کی تیاریاں کر رہی تھی اور ایک رات انہوں نے قدم اٹھا ہی لیا، اپنی شادی کے تمام زیورات لیے اور گھر سے وہ آدھی رات کے وقت نکل گئیں۔ جاتے جاتے مجھ سے مل کر گئیں اور کہا کہ صبا، یہ شادی جو زبردستی امی کروانا چاہ رہی تھی میں نہیں کر سکتی ہوں، میں جمی سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں اور یہ قدم میں مجبوراً اٹھا رہی ہوں۔ بس امی کا جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اس وقت میں لوٹ آؤں گی، اور ہاں جمی سے اب میں شادی کر لوں گی۔ اچھا، لیکن باجی آپ سمجھ سکتی ہیں آپ کیا کر رہی ہیں، آپ سمجھدار ہیں، لیکن آپ کی چھوٹی بہن ہوں، ایک بار سوچ لیجئے، امی کو جمی کے بارے میں بتا دیجئے۔ امی نہیں مانیں گی صبا، امی نہیں مانیں گی، تم کو پتا ہے نا، وہ میری شادی خالہ کے بیٹے سے ہی کروائیں گی۔ باجی ایک بات کر کے تو دیکھیے۔ نہیں صبا، میں اب اس کے بغیر تم کو پتا ہے نہیں رہ سکتی ہوں۔ باجی آپ کو پتا ہے موبائل پر کون ہے وہ شخص؟ ہاں تو اتنے عرصے سے اس سے باتیں کر رہی ہوں، کیا اتنا بھی اس کو نہیں جانتی ہوں؟ کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے، اس کی شکل دیکھی ہے؟ شکل دیکھ کر کیا ہوتا ہے، باتیں تو کی ہیں نا، آواز تو سنی ہے نا اس کی، اس پر مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ بھروسہ ہے۔ باجی کیا پتا دوسری جانب کون شخص ہے، صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، آپ کیسے اس پر بھروسہ کر سکتی ہیں؟ میں اس پر اندھا بھروسہ کرتی ہوں، اس سے زیادہ میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتی، اپنی جان سے زیادہ اس کو چاہتی ہوں میں۔ باجی رک جائیے، نہیں صبا، اب تم کسی کو نہیں کہوں گی، کہاں جا رہی ہو یہ تو تم کو بھی نہیں بتاؤں گی، کہ ہو سکتا ہے تم امی کو بتا دو۔ بس یہ ذہن میں رکھنا کہ جہاں بھی جا رہی ہوں جب میں شادی کر لوں گی اس وقت آ کر میں امی کو منا لوں گی۔ ابھی تو آپ منا نہیں سکیں، اس وقت کیا منائیں گی؟ نہیں ہو جائے گا، بس مجھے شادی تو کرنے دو ایک بار اس سے۔ چلی گئی وہ اور میں ان کو دیکھتی رہ گئی، سوچتی ہوں کہ ضد کر کے ان کو روک لیتی، میں امی کو بتا دیتی ان کے بارے میں، تو آج وہ ہمارے درمیان ہوتی۔ اور پھر 4-5 دن بعد اخبار میں یہ خبر آئی کہ ہماری بہن کو، کہ ایک لڑکی کو ایک بہت بڑے گروہ نے، جو کہ لڑکیوں کو لوٹتے تھے، ان کو گھر سے بھگاتے تھے، انہوں نے مار ڈالا ہے، اور جو زیورات بھی تھے لڑکی کے پاس وہ بھی سب لے کر جا چکے ہیں وہ۔ جب ہم نے یہ خبر پڑھی تو امی تو سکتے میں آ گئی، بے ہوش ہو گئی، کتنے دن تک ان کو بے ہوشی کے دورے پڑتے رہے۔ ہماری بہن ہمارے ہاتھ سے جا چکی تھی، اور جو خبر لکھی ہوئی تھی، تفصیل جو لکھی ہوئی تھی وہ یہ تھی
کہ شاید لڑکی اور لڑکے کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی ہے اور لڑکے نے لڑکی کو بہت مارا ہے، تشدد اس پر ہوا ہے اور اس کا گلا دبا کر مار دیا گیا ہے۔ وہ لڑکا اپنے گروہ کا سرغنہ تھا اور اسی طرح لڑکیوں کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسا کر وہ لوٹا کرتا تھا۔ وہ گروہ بھاگ تو چکا ہے لیکن پولیس ابھی تحقیق میں لگی ہوئی ہے۔ جب بھی وہ ملے گا پکڑ کر اس کو پھانسی ہی دی جائے گی، لیکن پولیس کہاں پکڑ سکتی ہے کسی کو بھی۔ اس نے تو میری بہن کی زندگی برباد کر دی، اپنی میٹھی باتوں کے جال میں پھنسا کر میری بہن کو بھگا لے گیا۔ وہ عاشق بن گیا موبائل کا، اور موبائل کے ذریعے اس نے میری بہن کے ساتھ جو کیا۔ بددعا نکلتی اس شخص کے لیے میرے دل سے، اور خبر میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اس لڑکی کا وہ عاشق تھا، یعنی بھاگ کر وہ جا رہی تھی زیورات لے کر اور اس کے عاشق نے ہی اسے مار ڈالا۔ تمام خاندان میں یہ خبر پھیل چکی تھی، میری بہن بدنام ہو گئی تھی کہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اپنے عاشق کے چکر میں۔ اس نے گھر والوں کو چھوڑا، زیورات لے کر گئی، لیکن اس کے عاشق نے اس کو دھوکہ دیا۔ پورا گھر ہمارا برباد ہو گیا۔ یہاں امی صدمے میں آج تک موجود ہیں۔ وہ اپنی بیٹی سے محبت کر لیتی، وہ مجھے ڈانٹتی رہیں کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا اس کے بارے میں، اور میں بھی ڈر کے مارے نہیں بتا سکی۔ میری بہن نے مجھے قسم دی تھی۔ قسم؟ کیسی قسم؟ مجھے بتا دینا چاہیے تھا۔ میں اپنی بیوقوفی میں اپنی ماں کو یہ قصہ نہیں سنا سکی، اور میری بہن عمر بھر کا داغ چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ جب اس کی لاش گھر میں آئی تو کوہرام مچ گیا۔ پورے خاندان میں جو بدنامی ہماری ہوئی، آج تک اس بدنامی کو ہم دھو نہیں سکے ہیں۔